ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے اور دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کی زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما جو سخت عملے والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت عملے والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں، وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیری حضور میں پیشی ہو تو تو کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئی جس طرح مانگی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تاگے میں پروئے ہوئے ہیں، احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور عرصے تک بعد میں رہی اور 200 دینار کو فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکے کا نام ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں اس قصے میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلے کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے اور آخر میں جب وہ پوچھے کہ یہ سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں کہ تمہاری لیے رہے گا تو کوئی تیغ ستم کی یادگاروں میں میرے لاش کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں۔ بس میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جس نے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اور سب میرے محترم بھائیوں اللہ کی دین کے لیے لٹائے۔ جان کی ضرورت پڑی تو جان دی، مال کی قربانی دینی پڑی مال کی قربانی دی، اور مقصود کیا تھا کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں چمک جائے اور جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری ڈالی ہے ہم پر وہ پوری ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کے واقعات اس لیے بیان کی جاتے ہیں کہ ہماری جذبات بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی اللہ کے لیے جان مال لگانے والے بن جائیں۔ ہمارا جان ہمارا مال ہمارا نہیں، ہمارا جان ہمارا نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اور فرمایا اللہ پاک نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید دیا۔ ہمارا جان ہمارا نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اور جو کچھ میرے محترم بھائیوں دوستوں اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا بلکہ آخرت کے بنانے کے لیے۔ یہ سارے اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دی ہے، اللہ نے جان دی ہے، نعمت ہے، اللہ نے مال دی ہے، یہ نعمت ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، یہ نعمت ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور میرے دوستوں یہ امانت بھی ہے۔ ان امانت کا ہم سے پوچھا جائے گا کہ جان کو کہاں لگایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ کرے ہمارا جان ہمارا مال اللہ کی دین کے لیے لگنے والا بن جائے۔ آج بدقسمتی سے ہم نے اپنے جان کو اپنا جان سمجھا، اپنے مال کو اپنا مال سمجھا، اس لیے اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا، جان کو اپنی مرضی پر استعمال کیا، مال کو اپنی مرضی پر استعمال کیا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی نعمتیں اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اس سے ہماری آخرت بن جائے۔ یہ آخرت کے اوزار ہیں، صحت دی ہے، اعضاء و جوارح دی ہے کہ اسے اپنے آخرت بنا لو، اولاد کی ایسی تربیت کر لو کہ تمہاری آخرت بن جائے، مال اس طرح لگا لو کہ آخرت بن جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، صحابہ کا اول مصرف اللہ کی دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا جان اور مال کو لگا دیا۔
اللہ پاک کرے ہمارے بھی یہ جذبات بن جائے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیو، یہ نقل و حرکت ہے، یہ شب اتوار، یہ شب جمعہ، یہ نقل و حرکت، یہ اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا، یہ ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جان اور جان و مال کو لگانے والے، یہ ہمارے الف باتا کی پٹی ہے۔ اب اس پر ہم آئے نہیں ہیں، اس محنت کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کبھی ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلیں گے، کبھی نقل و حرکت میں ہوں گے، اور کبھی میرے دوستوں اور بزرگوں جیسے بات آئی اپنے مقام پر کام کریں گے۔ اور اس میں میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا شب جمعہ ہے، شب اتوار ہے، اس میں پابندی کے ساتھ آنا، ان اعمال میں شرکت کرنا، اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اعمال کرتے ہوئے شب اتوار میں آنا، ہم اعمال کرتے ہوئے، اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو بڑی قربانی ہے، ساری چیزوں کو، سارے مشاغل کو چھوڑ چھاڑ کر میرے دوستوں اللہ کے گھر کی طرف آنا۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ کی ذمہ داری میں اگر وہ زندہ رہے، اللہ ان کو روزی دیں گے، اللہ ان کے میرے دوستوں کاموں میں مدد فرمائیں گے، اور جب ان کی موت آ جائے گی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو گھر میں جائے سلام کرے، دوسرا جو مسجد کی طرف آئے، تیسرا جو اللہ کے راستے میں ہو۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اوقات کو فارغ کر کے ہم یہاں آئے میرے دوستوں، تو ہمارا شب جمعہ عصر سے لے کے عشراق تک، گھر سے اپنے بستر کے ساتھ، اپنے ٹفن کھانے کے ساتھ، گھر والوں کو بھی ثواب ملے، وہ بھی بستر تیار کرے، وہ بھی کھانا تیار کرے، پھر مسجد والوں کے ساتھ اکٹھے آنا، اعمال کرتے ہوئے شب جمعہ شب اتوار میں شرکت کرنا، اور یہاں آ کر اعمال میں مصروف رہنا، ایسی فضا بنانا میرے دوستوں بزرگوں، جیسے ایسی کمرہ ہوتا ہے نا، اگر کسی سے کہہ دو بھائی یہ ٹھنڈا ہے، کہتے نہیں بھائی ایگزاسٹ فین سے تو گرم گرم ہوا آ رہی ہے، لیکن جب اندر داخل ہو جائے تو تکیے کو ہاتھ لگاؤ تو ٹھنڈا، اور دیوار کو ہاتھ لگاؤ تو ٹھنڈا، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ ایسی میرے دوستوں ہماری اس ماحول میں جو بھی باہر سے آ جائے اس کی زندگی بدل جائے۔ کبھی بیان ہو رہا ہو، بیان کے بعد آپس میں بیٹھ کر جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہو ان کے ساتھ جو گالی کرنا، ان کے ساتھ اعمال میں ان کو اعمال میں شریک کرنا، تاکہ وہ اس ماحول میں رہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، ایک بار مولانا جمیل صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جو ریونڈ کی دیواریں ہیں نا، ہدایت اس میں نہیں، یہ تو سارا دن ریونڈ والے آتے جاتے ان دیواروں کو دیکھتے ہیں، اندر جو اعمال ہو رہے اس میں نور ہے۔ تو ان اعمال میں جڑنا اور اپنے ساتھیوں کو اس میں جوڑے رکھنا، ہمارے سارے ساتھیوں کا رات کا قیام جو شب اتوار میں ہو، شب جمعہ میں ہو، اور جو نئے ساتھی ہم اپنے ساتھ لے کر آئے میرے دوستوں ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک رکھیں، مصروف رکھیں۔ جیسی مرغی ہوتی ہے نا، جیسی بلی نظر آتی ہے چوزوں کو ایسے پروں میں لے لیتی ہے، کوئی چیل نظر آ جائے تو میرے دوستوں وہ جو ہے مرغی اپنے پروں میں لے لیتی ہے اس کو، چوزوں کو۔ ایسے میرے دوستوں اپنے ساتھیوں کو مصروف رکھے تاکہ وہ کسی اور کام میں نہ لگے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان کے 4 چیک پوسٹ ہے، 4 چونگیاں۔ ایک تو میرے دوستوں کافر کو مسلمان ہونے نہیں دیتا، کا سب کچھ تیرا لٹ جائے گا، تو اکیلا رہ جائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دین حق ہے۔ ابو جہل بھی جان رہا تھا کہ حق ہے، لیکن سرداری چلی جائے گی اور جناب چوداہٹ چلی جائے گی تو اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، کافر کو مسلمان ہونے نہیں دیتا، اور مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتا۔ کہ تو نکلے گا تو کتنے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، اپنے عمل میں لگے رہو، اپنے جنت بناتے رہو، لیکن میرے دوستوں جب وہ ہمت کر کے نکلتا ہے پھر تیسرا چیک پوسٹ کیا ہے کہ بڑے عمل سے کاٹ کر اس کو چھوٹے عمل میں لگاتا ہے، اجتماعی عمل سے چھڑا کر کسی انفرادی عمل میں لگا دے۔ پھر عقلی پوسٹ کیا ہے، جو کمایا ہے اور جیب بھر لیا، اب میرے دوست اور بزرگوں کینچی لے کر، کیونکہ وہ دشمن ہے، کہتے ہیں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اب وہ کینچی لے کر کہ کس طرح میرے اس کے سارے جو اعمال کیے ہیں یہ خالی ہاتھ چلا جائے، تو پھر میرے دوست کو اس کو لایانی میں اور ان چیزوں میں لگا دے گا۔ تو اعمال بھی کرنا ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، رات ہماری مسجد میں، کہتے ہیں جو صبح و شام اللہ کے گھر میں آئے وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ پر لازم ہے اس کی مہمانی۔ اور فرمایا جو مسجدوں میں اکثر رہتے ہیں وہ مسجدوں کی اونٹیں ہیں، فرشتے ان کے ہمنشیں ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، جب وہ کسی کام میں لگتے ہیں تو فرشتے ان کے کاموں میں اعانت کرتے ہیں۔
ان کی مدد کرتے ہیں تو ہمارا آنا بڑا مبارک، لیکن میرے محترم بھائیوں ہمارا وقت مسجد کے ماحول میں لگے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایک تو راتوں کو دن کی محنت، دعوت دینا، تعلیم کرنا، خدمت کرنا، یہ سارے کاموں میں 4 اعمال دن کے اور 4 اعمال ہمارے راتوں کے ہیں۔ راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اللہ کی رحمت چھوٹے آسمان پر آ کر اعلان کرتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، کوئی ہے بخشش لینے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، لمبی لمبی رکعت، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا جلسہ، نماز ہماری بنتی جائے تہجد میں، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے۔ اور دوسری بات یہ میرے دوستوں اور بزرگوں، رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی طاقت کو بڑھانا، آنسو بہانا۔ اللہ کے سامنے فرمایا 4 قسم کے آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس میں سے ایک وہ آنکھ جس کی اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی گر جائے، اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ تو راتوں کو میرے دوستوں بزرگوں امت کے لیے دعائیں کرنا، استغفار کرنا، اور رات کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا۔ بڑوں سے سنا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ نور ہمیں رات کو جو ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے ملا۔ تو میرے دوستوں قرآن پاک کو دیکھ کر اللہ پاک کے کلام کو اللہ کو سنانا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں اگر کوئی دعوت میں لگا ہوا ہے، انفرادی دعوت میں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ جلدی سونا تاکہ جلدی ہم تہجد کے لیے اٹھ جائیں۔ دیر سے سوئیں گے پھر میرے دوستوں اور بزرگوں اٹھ بھی جائیں گے تو وہ ہمت نہیں ہوگی، وہ طاقت نہیں ہوگی، وہ میرے دوستوں اعمال میں وہ جان نہیں ہوگی۔ اس لیے جلدی سونے کی فکر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا رب لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استغاثك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين، آمين 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 برحمتك۔